چڑیا گھر میں کوئی بن مانس کسی شخص کا قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دیو کامت بن مانس اپنے پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شخص چڑیا گھر کا کوئی کارندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ بالکل ایک اجنبی شخص ہوتا ہے۔ دی ایری ایپ، یہ امریکی نوبل انعام یافتہ ڈرامہ نگار یوجین اونائل کا وہ ڈرامہ ہے جسے انہوں نے 1922 میں لکھا۔ اس زمانے میں یورپ اور امریکہ میں ایک نظریاتی جنگ چل رہی تھی، سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی، اور اس ڈرامے میں سوچ کا یہی پہلو جو اس زمانے میں تھا ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک بہت بڑا سمندری جہاز ہے جس میں بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں۔ ان مزدوروں میں مزدوروں کا ایک سربراہ بھی ہے، پیڈی، جو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے۔ یہاں پر انجن میں کام کرنے والا ایک ایسا مزدور بھی ہے جس کا نام ہے یانگ سمتھ۔ یانگ سمتھ چونکہ جہاز کے انجن میں کوئلہ ڈالتا ہے اور اس کی بڑی قد و قامت ہے، اسی لیے اپنے کالے اولیے اور بڑے قد و قامت کی وجہ سے وہ بھی کسی بن مانس کی طرح لگتا ہے۔ یہ تمام مزدور ایک مخصوص وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ وہ فارغ ہوتے ہیں اور وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاز کے تمام مزدور مل کر شور شرابہ بھی کرتے ہیں۔ اسی جہاز میں اس جہاز کے مالک کی نوجوان بیٹی ملڈرڈ ڈگلس بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی خالہ بھی ہے۔ ملڈرڈ دراصل ایک سوشل ورکر ہے۔ وہ چاہتی ہے اور اس کی تمنا ہے کہ وہ ہر وقت غریبوں کے لیے کام کرتی رہے۔ اب وہ جہاز کے اوپر کی منزل سے جہاز کے نیچے کی منزل کی طرف صرف اس نیت سے آتی ہے کہ یہاں پر غریب مزدور ہیں اور وہ ان کی مدد کرے گی۔ چونکہ کوئلہ کے انجن میں کام کرنے کی وجہ سے سمتھ کا حلیہ کسی بن مانس کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس خوفناک حلیے میں اچانک نازک مزاج لڑکی ملڈرڈ کے سامنے آتا ہے تو ملڈرڈ ڈر جاتی ہے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے گندا جانور۔ اب وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے ڈر کی وجہ سے، اور وہاں کے مزدور اسے دوبارہ وہاں سے دور لے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی یانگ سمتھ کو تو اپنی بے اختیاری میں گندا جانور کہہ جاتی ہے، لیکن سمتھ اس بات کو اپنے دل پر لے لیتا ہے۔ چونکہ ملڈرڈ جہاز کے مالک کی بیٹی ہوتی ہے جو ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے، اس لیے اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امیر اور سرمایہ دار لوگ بالکل ہم غریبوں کا احترام نہیں کرتے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی عزت موجود نہیں۔ بس یہی بات اس کے ذہن میں اٹک جاتی ہے اور وہ ہر وقت اب اسی بات پر سوچنے لگتا ہے۔ اسی لیے اب وہ حیرت انگیز طور پر ایب نارمل حرکتیں شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پولیس کی کسٹڈی میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے 1 ماہ کے لیے قید کر دیتے ہیں۔ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام جو اس سے ملتے ہیں ایب نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسے مزید پاگل بنا دیتے ہیں۔ اب جس روز اسے جیل سے رہائی ملتی ہے تو وہ شہر میں آ کر ایک چڑیا گھر میں گھس جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے بن مانس کا پنجرہ کھول دیتا ہے اور اسے باہر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن طاقتور بن مانس اسے اندر کھینچ لیتا ہے اور یوں وہ پنجرے کے اندر ہی یانگ سمتھ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یوجین اونائل کے اس 8 سینز کے ڈرامے کو پڑھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن دنوں روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا
تو کس طرح امریکہ اور تمام یورپ میں بھی اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان ممالک میں بھی یہ انقلاب آ جائے گا۔